الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود تخاطب وہ پڑھے سب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. سب مل کے پڑھے اور تیسری دفعہ بھی پڑھے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات اور ہدیہ درود بطریقہ اہل سنت و جماعت پیش کرنے کے بعد تمام حاضرین و ناظرین عرس کی اس مقدس محفل کے شرکاء، عامت الناس، حضرت کے تلامذہ، آپ کے خلفاء اور آپ سے منسلک جملہ اہل محبت، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کے تلامذہ اور ان کے خلفاء کے اسماء گرامی لینا میرے لیے باعث شرف ہے، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پر کہ کسی کا نام لوں اور کسی کا رہ جائے اور پھر نام لینے میں جو مناسب بلکہ انسب
القابات ہوں ان کا استعمال و استخدام نہ کر سکوں تو یہ میرے لیے ایک اچھی بات نہیں ہوگی. اس لیے میں نے تمام کی خدمت میں سلام محبت سلام نیاز پیش کر دیا ہے. سبحان اللہ. میں سب سے کیا چھوٹے کیا بڑے جتنے بھی حضرات تشریف فرمایا سب سے ایک ہی درخواست کروں گا کہ میں جو بات بھی کروں گا آپ نے توجہ تام کے ساتھ اس کو سماعت کرنا ہے. اپنی پوری توجہ یعنی اپنی سماعت من البدایت الی النہایہ الف سے لے کر یا تک وہ میری جانب مبذول و مرکوز رکھنی ہے. اور بس سب سے پہلے تو میں آج کی اس تقریر اور اس خطاب کا باعث بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وہ برادر گرامی قبلہ الحاج صاحب مدظل العالی نے ارشاد فرما دیا ہے. تو اب جب انہوں نے مجھے خلوت میں کہا تھا پھر میں ابھی برادر گرامی قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں سے ہو کر آیا ہوں. ان کو دعا کی درخواست بھی کی ہے. والد صاحب سے بھی دعا کی درخواست کر کے ملاقات کر کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور انہیں بتا کر آیا ہوں کہ میں نے کیا معذرت پیش کرنا ہے. اس کی وجہ میں یہ بیان کر دیتا ہوں. وہ تو اشارہ ہو گیا, حضرت کی طرف سے اشارہ ہو گیا. اب اگر ان کے لیے یہ خوشی کی بات ہے اور آپ کے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ یہ حضرت کی طرف سے اشارہ ہوا ہے خطاب کرنے کا, تو پہلے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے جو میں نے خطابات کا سلسلہ روکا ہے وہ بھی حضرت کی طرف سے. سبحان اللہ. کیونکہ جب تحریر پر لگا دیا اور پھر میں اپنی ذمہ داری وہ چونکہ میں نے پوری کرنی ہے اور اللہ سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے اتنی حیات مستعار ضرور دے گا کہ میں ان تمام مسودات پر کلی طور پر کام کر سکوں. اس کی تفصیل میں اگر چلا گیا تو آج کا موضوع پھر ذرا وہ اس میں اختصار آ جائے گا. اب اس طرف آتا ہوں کہ آج کی جو گفتگو ہوگی عنوان تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, تعلیمات غوث اعظم اور تعلیمات ریاض الملت. عنوان بہت وسیع ہے اور تھوڑے سے ٹائم میں اس عنوان پر سیر حاصل بحث کرنا گفتگو کرنا یہ دائرہ امکان میں نہیں ہے. لیکن عنوان کی جو وجہ ہے اور شاید کیونکہ اب کچھ موبائل پہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے گفتگو تو کچھ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ تعلیمات غوث اعظم اور تعلیمات ریاض الملت ضروری ہے یا تعلیمات قرآن و حدیث ضروری ہے. ایک سوال ہو سکتا ہے, ایک اعتراض ہو سکتا ہے. تو اس اعتراض کا جواب شروع میں میں دینا چاہتا ہوں کہ تعلیمات غوث اعظم اور تعلیمات ریاض الملت وہی ہے جو قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے. اگر میں کوئی تعلیمات غوث اعظم کے نام پر کوئی ایسی چیز بیان کر دوں جو آپ کی تعلیمات میں سے نہیں ہے تو علماء اس وقت زندہ ہیں, وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں. اور ایسے ہی تعلیمات ریاض الملت کے نام پر کوئی ایسی بات کر دوں جو ان کی تعلیمات میں نہ ہو تو ریاض الملت کے تلامذہ اور خلفاء موجود ہیں, یہ اعتراض کریں گے. یہ ببانگ دہل کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کا ہم احترام کرتے ہیں اور آپ کا احترام کرنا ہم پر ضروری بھی ہے, آپ ہمارے شیخ کے فرزند ہیں, لیکن تعلیمات کے شیخ کے نام پر جو آپ تعلیمات پھیلا رہے ہیں وہ ان کی تعلیمات نہیں ہے. اور جب تک دلائل کے ساتھ میں ان کو جواب نہیں دے سکوں گا یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ جو ایک تو ہوتا ہے نا ویسے ہی اعتراض کرنے والے آنٹی شانٹی جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, علم الصرف بھی نہیں پڑھا ہوتا, سیغوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا اور اعتراض کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے اقوال پر, غوث اعظم کے اقوال پر, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے اقوال پر, بابا فرید الدین گنج شکر کے اقوال پر, اور اعتراض کرتے ہیں بہشتی دروازے پر. یہ کیا ہے جی, بہشت تو ادھر ہے, یہاں کون سا دروازہ آیا؟ ایسے اعتراض کرنے والے جاہل ہیں, اجہل ہیں, مجہول ہیں, بے علم. یہ آپ کی بات بٹھا دیں, یہ نہ کہیں کہ میں جوش خطابت میں کہہ رہا ہوں.
ایک بحیثیت زبانی کی اگر بات کروں نا تو میں نے اس پر کتابیں دیکھی ہیں اور پڑھی ہیں، اور وہ کوئی کتابیں لکھنے والے ہمارے جیسے نہیں، بڑے بڑے صوفی، بہت بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مدرس. جب بہت بڑا کوئی مدرس ہو، عالم ہو، آپ مدرس کو کیا سمجھتے ہیں؟ دینی مدارس میں پڑھانے والا مدرس ہوتا ہے جو صبح شام حدیث کی اور صرف کی اور نحو کی اور بلاغت کی اور بیان کی اور بدیع کی اور منطق کی اور فلسفہ کی کتابیں اور عقائد کی اور فرائض کی اور وراثت کی، صرف و نحو سے لے کر حدیث تک اور تفسیر تک جو کتابیں پڑھاتے ہیں، آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ کبھی ان کی خدمت میں بیٹھ کر دیکھیں، ایک ایک لفظ کے 100 رنگ دکھانے والے ہوتے ہیں وہ مدرسین. میرے پاس، میں تحریص نعمت کے طور پر یہ بات کرتا ہوں، ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر آئے تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے آپ کا پتہ چلا تھا کہ آپ شاعر بھی ہیں، صاحب ذوق ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تو میں نے تھیسس لکھا ہے پی ایچ ڈی کا، اور اس کا جو ٹاپک ہے میرا وہ ہے تلفظ، کہ لوگ تلفظ کی بہت غلطیاں کرتے ہیں. انگلش میں پروناؤنسیشن، تو پروناؤنسیشن جو ہے اس کی غلطیاں لوگ بہت کرتے ہیں. تو اس پر میں نے یہ تھیسس لکھا ہے، اور ساتھ ان کے ایک ماسٹر صاحب تھے کہ ماسٹر صاحب نے مجھے آپ کا تعارف کروایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ رضوی صاحب سے جا کے ملے، تو اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو آپ مہربانی کر کے میرا یہ تھیسس پڑھیں، مطالعہ کریں. تو میں نے کہا جی میں تو اتنا میرے پاس وقت نہیں ہوتا، اپنا مطالعہ ذاتی بھی ہوتا ہے، پھر حضرت کی کتابیں ہیں، ان کے فتاوی ہیں، ان کی دوسری تفسیر ہے مختصر، اس سب پہ کام کر رہا ہوں. اس میں چھوٹے چھوٹے رسالے ساتھ دوسرے بھی چلتے رہتے ہیں. تو میرا جو شیڈول ہے، میں تو ملاقات کے لیے بھی خاص وقت ہوتا ہے میرا، تو اس طرح تو میں نہیں کر سکتا. پھر کہنے لگے کہ آپ جو اس کا پہلا باب ہے، اور وہ ایک آپ عطر سمجھ لیں، عطر المقالہ یا عطر المضمون سمجھ لیں، آپ وہ آپ مطالعہ فرما لیں. میں نے کہا اس کے کتنے صفحات ہیں؟ تو کہنے لگے 15-16 صفحات ہیں اس کے، بڑے سائز کے. تو وہ ماسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں. یہ ممبر رسول ہے، پھر بعد میں ممبر ریاض الملت ہے اور ممبر حفاظ الملت ہے، عام جگہ پہ نہیں بیٹھا ہوا. میں نے کہا ایسے کرے، خود ہی میرے سامنے پڑھنا شروع کر دیں، ماسٹر صاحب بھی سنیں گے، میں بھی سنوں گا، جو بھی ہمارا مشورہ ہوا ہم آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. 7 اور 8 صفحے اس کے پڑھے، 139 تلفظ کی غلطیاں نکالی میں نے ان سے. میں نے کہا دوسروں کو آپ بتا رہے ہیں یہ ذوق اور یہ شوق آپ کا سلامت رہے، لیکن آپ کا یہ تلفظ درست نہیں ہے. وہ کبھی تعجب میں، قارئ تعجب میں چلے جاتے تھے اور حیرت میں چلے جاتے تھے، باہر حیرت میں چلے جاتے تھے، اور کبھی تبسم کرتے تھے، اچھا ہم نے تو ایسے سنا. پھر میں نے ایک لفظ لکھا، میں نے کہا میں ایک ایسا لفظ آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں کہ آپ پڑھ ہی نہیں سکیں گے. پھر وہ میں نے لکھا اور انہوں نے غلط پڑھا اور کہتے ہیں سب اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں. سب ایسے پڑھتے ہیں نا، میں ایسے نہیں پڑھتا، میں پڑھ کے دیتا ہوں آپ کو. سب کی باتیں یہاں نہیں ہو رہی. تو یہ بات میں اس لیے تفصیل میں گیا کہ جو دینی مدارس کے جو مدرسین ہیں ان کے سامنے آپ بیٹھیں گے تو 15 منٹ میں، 10 منٹ میں نہیں، 5 منٹ میں نہیں، 1 منٹ میں آپ کی 3-4 تلفظ کی غلطیاں نکال کے آپ کو بتاتا ہوں. سبحان اللہ، بے شک نکالتے نہیں ہیں. ایسے مت سمجھیں کہ آپ کسی مدرس کے سامنے جائیں گے تو وہ آپ کی غلطیاں، ایسے نہیں کرتے مدرسین. لیکن جب آپ ان سے بات کریں گے، جب ان سے پوچھیں گے، تو پھر وہ آپ کو بڑے احترام سے بتائیں گے کہ جناب یہ لفظ ایسے نہیں، ایسے ہے، اس لفظ کا یہ معنی نہیں، یہ ہے، یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، فلاں آیت میں استعمال ہوا ہے، فلاں سورت میں وہ آیت ہے اور فلاں پارے میں وہ سورت ہے، اور یہ فلاں حدیث میں ہے، وہ صحیح البخاری میں ہے، وہ صحیح مسلم میں ہے، وہ سنن ابو داؤد میں ہے، وہ جامع ترمذی میں ہے، وہ صحیح ابن حبان میں ہے، اور وہ مصنف عبد الرزاق میں ہے، مسند ابو یعلا میں ہے. ان حدیثوں کی پھر وہ گردان کریں گے، وہ آپ کو نام بتائیں گے، تو علماء کی بڑی شان ہے. تو میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ سب سے پہلے بات جو مجھے کرنی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ جب انسان گفتگو کرتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے. شیخ سعدی نے فرمایا کہ تا مرد
سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ گفتہ باشد، کہ جب تک بندے نے بات نہیں کی ہوتی اس کے عیب بھی چھپے رہتے ہیں، اس کے ہنر بھی چھپے رہتے ہیں، لیکن جب بات کرتا ہے تو سننے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب صاحب کتنے پانی میں۔ اس لیے گفتگو کرنے سے پہلے جو مجھ جیسا طالب علم ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے کہ بھئی اس میں تو عیب بھی سامنے آئیں گے، ہنر بھی سامنے آئیں گے، چلو ہنر پر تو اہل محبت ڈال دیں گے، اس میں تو بات بن جائے گی، کام چل جائے گا، طبیعت میں انبساط اور سرور کی ایک لہر دوڑ جائے گی کہ فلاں اشعار اٹھا، فلاں نے واہ کہا، سبحان اللہ کہا، کیا کہنے کہا، مگر عیب بھی سامنے آتے ہیں۔ خیر لیکن چونکہ ڈیوٹی لگ گئی تو پھر میں نے اس کو جو تقسیم کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں بتا دیتا ہوں، وہ پورا نہ ہو سکے تو پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو کر دیں گے۔ تقسیم میں نے اس کی ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا شیخ سعدی کی جو بوستان ہے مشہور کتاب، اس کے شروع میں جو انہوں نے حمد لکھی ہے اور جو حضور کی نعت لکھی ہے وہ پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ اس کا مفہوم بس کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی جو ملفوظات عالیہ ہیں، یہ الفتح الربانی اور فیروز یزدانی کے نام سے اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، اگر آپ سمجھ سکیں تو اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اس سے پھر میں نے کہا کہ تبرکاً کوئی چند کلمات پڑھ دوں گا۔ اس کے بعد میں نے انتخاب کیا حضور ریاض الملت کی کتاب جواہر الریاض کا، یہ اصول تفسیر پر ہے، اس کا میں نے انتخاب کیا کہ وقت کی مناسبت سے میں اس میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ساتھ ہی میں نے یہ کہا کہ جب شیخ کی مجلس میں آپ نے جو کلمات مبارکہ پڑھنے لگوں گا تو اس سے پہلے شیخ کا سراپا اور 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، وہ سننے کے بعد پھر میں نے کہا کہ چلو اگر وقت ہوا تو میں دیوان امام شافعی صاحب لایا، اس کا میں نے ترجمہ بھی کیا ہے، تشریح بھی کی ہے، وہ ابھی چھپی نہیں، لیکن یہ مجھے بہت ہی یہ دیوان بہت اچھا لگتا ہے، میں اکثر اس کو پڑھتا ہوں، میرے بالکل سراہنے کے پاس ہی یہ رہتا ہے، تو میں نے کہا کہ میں اس میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب یہ اس لیے عرض کر دیا کہ چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو اس میں تو یہ چیزیں آ جائیں گی جو اہل ذوق ہوں گے، اگر میں یہ ساری چیزیں جب نہ بھی پیش کر سکا تو وہ ریکارڈنگ سن کے اس کے مطابق الفتح الربانی کا بھی وہ مطالعہ کر سکیں گے، دیوان امام شافعی کا بھی مطالعہ کر سکیں گے، جو کچھ جواہر الراز کا مطالعہ کر سکیں گے۔ یہ ساتھ ہی میں حضرت کی دوسری کتاب گنجیل حق بھی لایا ہوں کہ اس میں سے بھی کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پھر میں نے یہ سوچا تھا کہ جو کچھ بھی میں وضاحت و صراحت کروں گا اس میں سعدی کو بھی لاؤں گا، رومی کو بھی لاؤں گا، اعلی حضرت کا بھی کلام پڑھوں گا، اپنا کلام بھی پیش کروں گا۔ تو اگر یہ ساری چیزیں میں پیش نہ بھی کر سکوں تو تمہید میں نے یہ چیزیں عرض کر دی، اس سے آپ کو میرے ذوق کا بھی اندازہ ہو جائے گا، اور بعد میں اگر آپ اپنے ذوق کو تازہ کرنا چاہیں، کچھ مطالعہ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اب اس میں وہ جو حضور ریاض الملت کی دھن ہے، جو ان کی طرز ہے، وہ تو ظاہر ہے میں کیسے کر سکتا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ انہی کے انداز میں پڑھوں۔ اچھا، میں یہ ایک گستاخی ہوگی، میں نے یہ نہیں پوچھا، کیا آپ اس طرح کی یہ جو میں نے عرض کیا یہ سننے کے لیے تیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شیخ سعدی کی 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، ایک ان کا دیوان، دوسری گلستان سعدی، تیسری بوستان اور چوتھی کریمہ۔ ان چاروں میں سے جو 3 کتابیں ہیں گلستان، بوستان اور کریمہ، یہ دینی مدارس کے نصاب میں شامل تھیں۔ اب کریمہ تو شامل ہے لیکن گلستان اور بوستان کے 1-2 باب وہ شامل کی ہوئی ہیں، مکمل اب یہ شامل نصاب نہیں رہی، اس کا مجھے افسوس بھی ہے۔ تو بہرحال جو اہل ذوق ہوتے ہیں وہ پوری کتابیں پڑھتے ہیں، اور جو جنہوں نے امتحان پاس کرنا ہوتا ہے وہ جتنا بھی نصاب میں حصہ ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ تینوں کتابیں دینی مدارس کے نصاب میں شامل ہیں۔ تو ان میں سے گلستان تو سبحان اللہ بہت ہی مشہور ہے، اور گلستان کا انداز یہ ہے کہ اس میں شیخ نثر میں بھی لکھتے ہیں اور شعر میں بھی لکھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، کتابوں میں شعر دوسرے شعراء کے بھی ہوتے ہیں،
لیکن گلستان میں کوئی ایک شعر بھی کسی دوسرے کا نہیں، سارے شعر شیخ سعدی کے اپنے، سبحان اللہ، یعنی نثر بھی ان کی اپنی اور شاعری بھی ان کی اپنی۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے بوستان میں بھی یہ تو ہے ہی نظم میں سارے شعر خود ہی شیخ سعدی کے ہوں گے۔ سب سے پہلا غزل میں اور شاعری میں تصوف بیان کرنے والا سب سے بڑا استاد الشعراء اور صوفی یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس لیے آپ بہت مشہور ہیں اور آپ کو پڑھے بغیر بات نہیں کرتی۔ آج بھی اگر کوئی صوفی بننا چاہتا ہے اور تصوف کے معارف سیکھنا چاہتا ہے اور اپنے اخلاق سنوارنا چاہتا ہے اور غوث پاک کی تعلیمات اور ریاض ملت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے اور ان کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو شیخ سعدی کو پڑھنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بوستان کے شروع میں آپ نے حمد بیان کی اور اس کے بعد نعت، تو میں جلدی اب اس کی شرح تو نہیں ہو سکتی لیکن جلدی پڑھوں گا ساتھ میں اور پڑھوں گا بھی حضرت کے انداز میں تاکہ آپ کو وہ ذوق بھی آئے۔ تو مطلب ہے اس کا، بنا میں جہاندار جان آفرین، اس جان پیدا کرنے والے اور جہان پیدا کرنے والے کے نام سے میں آغاز کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ با جو ہے نا، یہ با ابتدائیہ ہے، با کے کئی معنی ہیں۔ اب اگر ہم اس سائڈ پہ چلے گئے تو یہ علم نحو اور علم بلاغت کا موضوع بن جائے گا۔ اس موضوع پہ جب بات ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ با کے کتنے معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ آج کل جو کہتے ہیں نا وہ جی درس قرآن بڑا آسان ہے، درس حدیث بڑی آسان ہے، بسم اللہ کے شروع میں با ہے، اس پہ دو گفتگو ہوں گی۔ پہلی علم المعانی کی ہوگی کہ با کے کتنے معنی ہیں، اگر آپ معنی بیان کر سکتے ہیں تو تب آپ اس کے حقدار ہوں گے کہ آگے درس قرآن دے۔ اور دوسری بحث اس پہ علم نحو کی ہوگی کہ با حرف جار ہے، ٹھیک ہے جی، اور پھر ہم وہ شرح مدامل میں چلیں گے، باؤ تاؤ کاف لامو واؤ منزو مسخلا رب حاشا من ادا فی انا خطا انا، یہ 17 حروف ہیں اور بعض کتابوں میں 19 حروف ہیں جو حرف جار ہیں۔ یہ آپ کو پتا ہوگا، ان سب کی مثالیں آپ کو پتا ہوں گی، ان سب کے آپ کو معنی پتا ہوں گے، تو بسم اللہ کی با سے آپ کے درس کا آواز ہوگا۔ آپ نے مذاق سمجھ رکھا ہے کہ کوئی اردو ترجمہ سامنے رکھ لیں اور درس قرآن شروع ہو جائے، فلاں عرفان صاحب درس قرآن دے رہے ہیں جی، فلاں میر خان صاحب درس قرآن دے رہے ہیں جی، وہاں شینجی صاحب درس قرآن دے رہے ہیں۔ درس قرآن دینے کے لیے پہلے مدرس بننا ہے، مدرس بننے کے لیے پہلے کتابیں پڑھنی ہیں، اور جب تک آپ وہ چیزیں نہیں پڑھیں گے، یہ علماء کرام آگے تشریف رکھیں۔ اور گستاخی بے ادبی معاف، میں نے آپ کو گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ماشاءاللہ۔ اب اہل علم کی موجودگی میں بولنا، میں نے پہلے کہا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور اچھا، یہاں دو قسم کے لوگ ہیں، اہل علم بھی ہیں، اہل خطابت بھی ہیں۔ خطابت اور درس میں فرق ہے۔ خطابت میں آپ نے جوہر دکھانے ہیں، خطابت کے شعر پڑھنے ہیں، سامعین کو جوش دلانا ہے، اور درس میں آپ نے لفظوں کے معنی بتانے ہیں، یہ جملہ ایسا ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا استعمال یہ ہوا ہے۔ اب میں دونوں چیزوں کو ساتھ مکس کر کے چلوں گا، خطابت بھی اس میں ہوگی اور درس بھی ہوگا انشاءاللہ۔ بنا میں جہاندار جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین، خدا بندے بخشندہ دستگیر، وہ بخشنے والا خداوند، وہ مدد کرنے والا خداوند، کریم خطا بخش و پوزش پذیر، کریم ہے، خطائیں بھی معاف کرتا ہے، اگر اس کی بارگاہ میں آپ اپنا عذر لاؤ تو وہ عذر بھی سنتا ہے، عزیز کے ہر کس درش سر بتاف، بہر در کے شد ہیچ عزت نہ یاف، وہ ایسا غالب ہے کہ جس نے اس کے در سے منہ موڑا، پھر جس در پر بھی گیا وہاں اسے جو ہے دھتکارا ہی گیا، اور کسی نے پھر اس کی آؤ بھگت نہیں کی۔ بہر در کے شد ہیچ عزت نہ یاف، سرے پادشاہان گردن فراد، بدرگاہ اوپر زمین نیاز، بڑے بڑے بلند سروں والے بادشاہ اس کی بارگاہ میں سر نیاز جھکاتے ہیں۔ نہ گردن کشارا بگیرد بفور، بوزرا برارا براند بجور، نہ گردن کشارا بگیرد بفور، وہ فوری کو گردن کشی اس کے سامنے کرتا ہے، اکڑتا ہے اس کے سامنے،
اس کی اذان سن کے ادھر توجہ نہیں دیتا، اس کی نماز کا وقت آتا ہے تو اس کی بارگاہ میں رکوع نہیں کرتا، سجدہ ریز نہیں ہوتا، اس کی بارگاہ میں قیام نہیں کرتا، گردن کشی کرتا ہے، اس کے حکم کو ٹالتا ہے، رمضان میں اس کا روزہ نہیں رکھتا، فرضیت کے بعد حج نہیں ادا کرتا، کسی کی مدد نہیں کرتا، رستے میں تکلیف دہ چیز کو نہیں ہٹاتا، گردن کشی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس گردن کشی کے جواب میں کیا اسے فوراً نہیں پکڑ لینا چاہیے؟ لیکن شیخ سعدی کہتے ہیں نہیں، نہ گردن کشارا بگیرت بفور، فوری اور جلدی نہیں پکڑتا، کیا کرتا ہے؟ نہ عذرا برارا براند بجور، اور جو اس کی بارگاہ میں معذرت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں انہیں بھی ان پر ظلم کرتے ہوئے پکڑتا نہیں، ظلم بھی نہیں کرتا، فوری پکڑتا بھی نہیں، حالانکہ وہ بادشاہ ہے، مالک ہے، اسی ٹائم جب کوئی گردن کشی کرے تو اسی وقت فرشتے بھیج کر اس کا کام تمام کر دے، لیکن ایسے نہیں کرتا۔ وگر خشم گیرد بکردار زشت، چون بازام دی ماجرا در نوشت، اور وہ تیرے کاموں سے جو تو الٹے کام کر رہا ہے اس سے ناراض بھی نہیں ہوتا، اگر اس سے ناراض ہو جائے، ناراض نہیں ہوتا، ناراض ہو جائے تو پھر تو بات ہی نہیں نہ بنتی، لیکن وہ ناراض نہیں ہوتا، چون بازام دی، تو پھر جب واپس آ جاتا ہے ماجرا در نوشت، وہ جو ماجرا، وہ جو پہلے گزر چکا ہے وہ گزشتہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو کہ کتاب میں نے کہا کتاب ذرا بڑی ہوگی اور اتنا بڑا بستہ بن جائے گا تو اس کی پھر میں نے تصویریں بنا کے موبائل میں رکھ لی، لیکن اب یہاں پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کتاب کتاب ہی ہے، کتاب کا کوئی نعم البدل آج تک نہیں ہے، موبائل آ گیا ہے، گوگل آ گیا ہے، اس میں کتابیں آ گئی ہیں، تصویریں کتابوں کی بنا کر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو کتاب ہے جو آپ ہاتھ میں لیتے ہیں اس کی بات کچھ اور ہی ہے۔ وخیر جلیس فی الزمان کتاب، اور اس زمانے میں آپ کی زندگی میں آپ کا بہترین دوست کتاب ہی ہے۔ کتابیں اپنے پاس ضرور رکھیں، اپنے گھر میں کتابیں ضرور رکھا کریں، کتابوں سے بے نیاز نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سرف و ناف کی کتابیں رکھ لیں، شیخ سعدی کی کتابیں رکھ لیں، جو بھی آپ کو کتابیں اچھی لگتی ہیں وہ ضرور رکھیں اور کتابوں سے اپنا رشتہ برقرار رکھیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو، آگے دو تین مثالیں آپ نے دی۔ اگر باپ پدر جنگ جوید کسے، پدر بے گما خشم گیرد بسے، اگر کوئی اپنے باپ کے ساتھ جنگ پہ اتر آئے تو پھر باپ کو اس پر بہت غصہ آ جاتا ہے اس کا بیٹا، ہے اس کی اولاد، لیکن اس کو بہت ہی خشم، بہت ہی اس پہ غصہ آ جاتا ہے، اس سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ یہ پہلی مثال۔ آگے کہتے ہیں بگر خیش راضی نہ باشد ز خیش، چون بیگان گانش براند ز پیش، اور اگر اپنا کوئی اپنوں سے ناراض ہو جائے تو پھر اس کو غیروں کی طرح وہ سامنے سے بھگاتا ہے، ہٹاتا ہے۔ یہ دوسری مثال۔ آگے فرماتے ہیں وگر بند چابک نیاید بکار، عزیزش ندارد خداوندگار، اور اگر نوکری کرنے والا نوکر جو ہے، یہاں بندہ سے مراد نوکر ہے، جو لوگ جاہل اعتراض کرتے ہیں نا عبد المصطفیٰ نام نہیں ہونا چاہیے کہ اب تو خدا ہوتا ہے، اب کے کئی معنی ہیں، اور فارسی میں اسی اب کا معنی بندہ ہے اور بندہ کا معنی نوکر ہے۔ یہ شیخ سعدی کا کلام جو خود فارسی کے استاد ہیں اور اہل زبان ہیں، یہ سند پیش کر رہا ہوں کہ اگر نوکر وہ چابک دستی نہ دکھائے تو جو اس کا خداوندگار، جو اس کا آقا ہے، عزیزش ندارد، وہ اسے اچھا نہیں سمجھتا اور اسے کام سے بھگا دیتا ہے۔ اگلی مثال، وگر بر رفیقان باشد شفیق، بفرسنگ بگرے زلز و رفیق، اور اگر دوست ہوں اور ایک دوست ایک دوسرے پہ شفقت اور محبت کا اظہار نہ کریں تو وہ دوست اپنے دوست سے دور بھاگ جاتے ہیں، بفرسنگ کئی میل دور ہو جاتے ہیں، بگریزت، یہ دیکھیں شاعری میں جو ہے وہ بہت سارے جو حروف ہوتے ہیں وہ کبھی ساکن ہو جاتے ہیں، متحرک ساکن ہو جاتے ہیں، کبھی ساکن متحرک ہو جاتے ہیں، تو یہ شاعری میں ایسے چلتا رہتا ہے۔ تو یہاں بگریزت پڑھیں گے۔ آگے جی وگر ترک خدمت کند لشکری، شود شاہ لشکر کش از بری، اور اگر لشکری یعنی سپاہی اگر خدمت سے نوکری سے منہ موڑے تو اسے جو اس کا سپہ سالار ہے وہ اپنی جماعت سے نکال دیتا ہے۔ یہ مثالیں پیش کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں شیخ سعدی؟
ولیکن خدا بندے بالا و پست بیسیاں درے رزق برکس نہ بست مگر وہ خدائے بالا و پست وہ بلندی کا خدا وہ پستی کا خدا وہ آسمانوں کا خدا وہ زمین کا خدا بیسیاں گناہ کرنے کے باوجود بھی درے رزق برکس نہ بست وہ اپنے رزق کا دروازہ کسی پر بھی بند نہیں کرتا سبحان اللہ جی کتنا پیارا ہے رب ذرا ذکر کرے اللہ 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 سب مل گئے اللہ 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 یہ رزق ہے ایک ہے اللہ الگ رزق ہے صوفیہ نے بتایا اللہ اللہ یہ الگ رزق ہے اس میں اعظم کے طور پر صوفیہ نے یہ بتایا ہے اب یہ تفصیل جو ہے بہت زیادہ ہے اس میں نہیں جاؤں گا تو فرماتے ہیں کہ یہ ساری مثالیں پیش کی کہ اگر تو کسی کا نوکر ہے نوکری نہیں کرتا تو وہ تجھے نوکری سے نکال دیتے ہیں مگر ادھر بیسیاں درے رزق برکس نہ بس اب میں ایسے کرتا ہوں کہ کچھ علماء کا ذوق جو ہے وہ ان کا ساتھ دے گا وہ تو سمجھ دیں گے تو ذرا جلدی جلدی بغیر تشریح بغیر ترجمے کے ذرا آگے بڑھتا ہوں تاکہ میری تشریح اور ترجمہ اتنا ضروری نہیں جتنا شیخ کا وہ متبرک کلام جو ہے وہ سن لینا ضروری ہے جتنا بھی سمجھ آ جائے دکھوں نشیہ کے قطرہ در بیر علم گناہ بینندو پردہ پوشد بحلم دکھوں نشیہ کے قطرہ در بیر علم اس کے علم کا ایک قطرہ جو ہے وہ اس دو کون اس یعنی پوری کائنات سمجھ لی دو کون سے مراد پوری کائنات اس کا جو علم ہے وہ اس کے علم کا ایک قطرہ ہے گناہ بینندو پردہ پوشد بحلم گناہ دیکھتا رہتا ہے لیکن علم سے اپنی شان علمی سے پردہ کرتا ہے ادیم زمین سفرائے عام اوست چے دشمن بری خان یغما چے دوست یہ ادیم جو ہے یہ زمین کو کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا جو اسم گرامی ہے آدم علماء نے اس کے 3 معنی بیان کیے ہیں اس میں سے ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ آدم کا لفظ ادیم سے بنا ادیم کہتے ہیں زمین کی جو اوپر والی سطح ہے نا مٹی والی سطح اس کو کہتے ہیں ادیم تو اس سے پھر جو اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود مبارک بنایا گیا تو ایک وجہ یہ ہے آپ کے آدم نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ زمین کا جو اتنا بڑا سفرہ ہے اتنا بڑا جو دسترخوان ہے قدیم زمین سفرائے عام یہ اس کا زمین کی جو سطح اتنی کھلی یہ اس کا عام دسترخوان ہے اور یہ کیا کہ دشمن بری خان یغما کے کیا دشمن اس کا یہ اس کو نہ ماننے والا یہ جو کمیونسٹ ہے یہ جو تیریا ہے یہ جو روس والا ہے یہ جو جاپان والا ہے یہ جو چین کا رہنے والا ہے یہ سارے کمیونسٹ ہیں یہ دہریے ہیں یہ اس کو نہیں مانتے یہ کہتے ہیں کائنات کی چیزیں خود بہت بنی ہے یہ ان کا ایک نظریہ ہے یہ ایک ملاقات کی بحث ہے اس پر جو ہے پھر کبھی بحث ہوگی انشاءاللہ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود ہی بنی ہے کوئی اس کا بنانے والا نہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کا بنانے والا وہ ہے رب العالمین بنانے والا بھی وہ ہے خالق بھی وہ اور پالنے والا بھی وہ ہے یہ زمین جو ہے ساری کی ساری اس کا خانہ یغما اس کا یہ کھلا ہوا دسترخوان ہے اگر بر جفا پیش پشتافتی کہ از دست کہرش اما یافتی اگر وہ ظالم پر اپنا وہ وار کرتا یعنی اگر اسے سزا دینا چاہتا کہ از دست کہرش اما یافتے تو کون ہے اس کی اتنی طاقت ہے کہ اس کے کہر کے ہاتھ سے اما حاصل کر لے آگے فرماتے ہیں کہ بری ذات شز تہمت ضد و جنس غنی ملک شزتات جن و انس پرستار امرش ہما چیز و کس بنی آدم و مرغ و مور و مگس چنا پہن خانے کرم گسترد کسی مرغ در کاف قسمت خورد وہ کاف کے اندر سی مرغ ایک پرندہ اس کو رزق وہاں پہنچاتا ہے کیا اس کی یہ کرم کی اور کیسے اس نے کرم پھیلایا ہوا ہے لطیف کرم گستر کار ساز کہ دارائے خلقست دانائے راز مرورا رسد کبریاء منی یہ منی یعنی خودی یعنی تکبر کبریا یہ کبریا اور منی یہ تکبر یہ خودی یہ صرف اسی کو زیبا ہے یہ کسی مخلوق کو زیبا نہیں ہے مرورا رسد کبریاء منی کہ ملکش قدیم است و ذاتش غنی یکیرا بسر برن حد تاج بخت یکیرا بخاک اندر آرد تخت کسی کے سر پہ تاج پہنا دیتا ہے اور کسی کا تاج اتار کے زمین کے اندر دھسا دیتا ہے کیا یہ خوفناک شعر ہے
یکیرا بسر برن حد تاج بخت یکیرا بخاکان اندر آرد سے تخت کلاه سعادت یکے برسرش گلی میں شقاوت یکے در برش گلستان کند آتش برخلیل گروہ با آتش برد زاب نیل گرانست منشور احسان اوس درینست توقیع فرمان اوس. اگر ابراہیم پر نار کو گلزار کرتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے، اور ادھر دریائے نیل میں کسی کو غرق کرتا ہے تو یہ اس کا عدل کا فرمان ہے. گرانست منشور احسان اوس درینست توقیع فرمان اوس پسے پردہ بینت عمل ہائے بد. وہ پردے کے پیچھے ہمارے برے اعمال دیکھتا ہے. پسے پردہ بینت عمل ہائے بد ہم پردہ پوشد